ثنا خوان مصطفیٰ موجود ہیں، یہ بڑے ہی اچھے انداز میں حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز بھی دی ہے، اپنی سریلی آواز میں یہ حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ تشریف بھی لائے ہیں اور بڑا سفر کر کے آئے ہیں، اور میں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ میری مراد جناب مبشر مبارک صاحب، بہت شکریہ مبشر مبارک صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ کیا کہی یہ مدینے کے پرکیف نظاروں کو، کیا کہی یہ مدینے کے پرکیف نظاروں کو، جنت بھی ترستی ہے طیبہ کی بہاروں کو، جنت بھی ترستی ہے طیبہ کی بہاروں کو، کیا کہی یہ مدینے کے، کس پیار سے خالق نے محبوب کے گن گائے، کس پیار سے خالق نے محبوب کے گن گائے، دیکھو تو محبت سے قرآن کے پاروں کو، دیکھو تو محبت سے مہتاب کو بھی چیرا، سورج کو بھی لوٹایا، مہتاب کو بھی چیرا، سورج کو بھی لوٹایا، میرا بھی سلام ان کی انگلی کے اشاروں کو، میرا بھی سلام ان کی انگلی کے اشاروں کو، اور مقطع سماعت فرمائیں کہ نسبت ہے مجھے قاسم سرکار مدینہ سے، نسبت ہے مجھے قاسم سرکار مدینہ سے، کیا کیجیے اب لے کر دنیا کے سہاروں
کیا کیجیے اب لے کر دنیا کے سہاروں کو جنت بھی ترستی ہے، طیبہ کی بہاروں کو۔ ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں حضور کی ثنا خوانی کر رہے تھے۔ اپنا مبشر مبارک صاحب دو اشعار کچھ نہیں مانگتا شاہ، دو اشعار یہ بھی جو ہے نا ہمارے نام سماعت فرمائے۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں حضور کی ثنا خوانی کر رہے تھے جناب مبشر مبارک صاحب۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور اسی طرح یہ حضور کی ثنا خوانی کرتے رہیں، کیونکہ حضور کی ثنا خوانی ہمیشہ وہی کرتے ہیں جن کو حضور پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو پسند فرمایا ہے، یہ ان کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے ذوق میں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، لاما صاحب نے بھی بڑی اچھی گفتگو کی نماز کے بارے میں، اور ہمیں یہ نماز کے بارے میں جو گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے، اس کو سن کے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اگر آپ عمل کر لیں گے تو ہمارے جو پروگرام کا مقصد ہے یہ بھی پورا ہو جائے گا۔ ہمارے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے
کہ ہم دین کے جو مسائل ہیں وہ اپنے ناظرین تک پہنچا سکے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر روز نئے انداز میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم ہر روز بلا ناغہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور نئے انداز کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، نئے ثنا خان کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم جو ہے نا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس اور ہمیں بھی اس پر سن کے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اسی طرح ہمیں نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ خود نماز پڑھنے مسجد میں جائیں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کی طرف دیکھ کر جائیں گے۔ اگر آپ خود نماز نہیں پڑھیں گے، اپنے بچوں کو حکم دیں گے کہ آپ نماز پڑھو، تو وہ نماز کبھی بھی نہیں پڑھیں گے۔ وہ دل میں یہ ضرور خیال آئے گا ان کے کہ ہمارے بابا تو نماز نہیں پڑھتے، ہماری مما تو نماز نہیں پڑھتی، ہم نماز پڑھنے کیوں جائیں؟ یہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کیوں بھیجتے ہیں؟ جو کام یہ فطرتاً ایک ایسا عمل ہے کہ جو کام والدین کریں گے، بڑے بہن بھائی کریں گے، وہی جو چھوٹے بچے ہیں وہی کریں گے۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے، ہم اچھے نیک اعمال کریں گے، ہم نماز باجماعت ادا کریں گے، گھر میں نماز کی پابندی ہوگی، کیونکہ جو ہے نماز کی اگر ہم پابندی نہیں کریں گے تو ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ نماز کی پابندی نہیں کریں گے۔ اگر ہم نماز کی خود پابندی کریں گے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر مسجد میں جائیں گے، مسجد کے آداب سکھائیں گے، نماز پڑھنے کا طریقہ کار سکھائیں گے، مسجد کے امام مسجد کے پاس اس کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے بٹھائیں گے، دین کی تعلیم کے لیے بٹھائیں گے، تو وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر ماں باپ کا فرما بردار بھی بنے گا، با ادب بھی بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والا بھی بنے گا۔ لیکن اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو وہی بچہ بڑا ہو کر جو ہے ماں باپ کا نافرمان بھی بنے گا، جو ہمارے لیے آج کل ہمارے دور میں جو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، بہت ہی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بچوں کی والدین کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بنتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا میں رہ کے جب ہمارے اوپر وقت تھا، ہمارے اوپر جوانی تھی، ہمارے پاس یہ طاقت تھی، ہم نے ان کی جو ہے تربیت وہ اچھے طریقے سے نہیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں کی، ہم نے خود نماز نہیں پڑھی، انہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، ہم نے خود قرآن نہیں پڑھا، انہیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا، ہم نے خود امام مسجد کی علماء کرام کی صحبت اختیار نہیں کی، ہم نے اسے صحبت اختیار کرنے نہیں دی، اس نے نہیں کی۔ وہ ہم بھی برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ بھی برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس نے برائی کو اختیار کیا، برائی کو جو اس کے دل میں جو ہے وہ برائی بیٹھ گئی، اور بڑا ہو کے وہ با ادب کبھی بھی نہیں بنے گا، وہ بے ادب بنے گا۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو با ادب بنانا ہے، اپنا فرما بردار بنانا ہے، تو ہمیں دین کا علم سکھانا پڑے گا، ہمیں علماء کرام کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں خود کو نماز پڑھنی پڑے گی، خود کو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ جب وہ نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی صحبت، اللہ کے بندوں کی صحبت اختیار کرے گا، تو وہ اپنے ماں باپ کے آگے اف تک نہیں کرے گا، وہ اپنے ماں باپ کے آگے سر کو جھکا کے بیٹھا رہے گا، وہ کبھی اف نہیں کرے گا، چاہے وہ جتنا مرضی ناراض کیوں نہ ہو۔ لیکن جو دین کا طالب علم ہوگا، جس کو دین کی تعلیم حاصل ہوگی، وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کا گستاخ نہیں بنے گا۔ تو ناظرین کرام، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا یہ پروگرام ہے، جس کرنے کا جو ہمارا مقصد ہے، وہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اور یہ جو کرونا وبا ہمارے اوپر مسلط ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، ہاتھ جوڑ کے دعا ہے کہ یا باری تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے، اس آخری عشرے کے صدقے ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ تو ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش